کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں حج پہ جا رہا ہوں، تو میں یہ 10,000 درہم آپ کے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے اگلے دن ہوا سب کو میں نے قرضہ دے کے وہ پیسے ختم ہو گئے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ جو تھیلی، وہ جو میں نے امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ مجھ کو واپس کر دیں۔ اب میں پریشان، نیند کا تو خیر پتہ ہی نہیں نا، میں اللہ سارے سے دعائیں مناجات، کسی طریقے سے میری عزت آبرو، خواب میں تمہیں دیکھا، تم انتہائی اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ کیا لگا وہ حسان، یہ 10,000 درہم وہ جو تمہارا خراسانی دوست ہے اس کے حوالے کر دینا۔ اور پھر اشارہ کیا ایک اور تھیلی جو ہے وہ لائی گئی، اس کے اندر بھی 10,000 درہم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج پھر میں آپ کے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی عجیب و غریب قصہ لے کے آیا ہوں۔ ماننے میں نہیں آتا، لیکن یہ بات تو آپ مانیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ عزیزو، یہ قصہ ہے ابو حسان زیادی کا۔ ان کا نام جو تھا وہ تھا حسن بن عثمان البغدادی۔ بغداد کے رہنے والے تھے، وہیں یہ پیدا ہوئے 160 ہجری کے اندر، اور 242 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ انتہائی قابل، ذہین، فطین، متقی، لوگوں کے ساتھ مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، یہ مورخ بھی تھے اور راوی حدیث بھی تھے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام ابو یوسف نے بغداد کے اندر قاضی مقرر کیا۔ یقیناً اور بھی قاضی ہوں گے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ میں بطور قاضی کام کرتا رہا اور پھر انہوں نے مجھ کو معزول کر دیا۔ اب شہر کے اندر میری حالت یہ تھی کہ ہر آدمی میری عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا، لیکن جب میں معزول ہوا اپنے منصب سے تو میرے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے۔ اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بھرم قائم رکھنے کے لیے قرضہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اب قرضہ جو ہے وہ چڑھتا چلا گیا، اور صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے مجھ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب میری عزت آبرو شہر کے اندر، میری شہرت، اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ مجھ سے مرعوب بھی تھے، میرا احترام بھی کرتے تھے۔ عدالت کے پاس اس لیے نہیں جاتے تھے کہ بہرحال میرے ایک مقام تھا شہر کے اندر۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں، مناجات، التجائیں کہ یا اللہ کسی طریقے سے میرے قرضے ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ اسی میں کشمکش میں تھا اور فقر میں ڈوبا رہتا تھا کہ ایک دن میرا غلام میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ دروازے پر ایک شخص ہے جو آپ سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس کو آنے دو۔ خیر، میں نے دیکھا کہ ایک اجمی خراسانی شخص وہ داخل ہوا۔ اس نے آ کے مجھے کہنے لگا کہ کیا آپ ہی ابو حسان ہیں؟ میں نے کہا میں ہی ہوں۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے پاس 10,000 درہم ہے، اور میں چونکہ حج پہ جا رہا ہوں تو میں یہ 10,000 درہم آپ کے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے بغداد کے اندر بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ بغداد کے جو بہترین ایماندار لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھ کو بتاؤ، تو لوگوں نے آپ ہی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ابو حسان الزیادی جو ہے وہ انتہائی ایمانت دار آدمی ہے۔ تو میں یہ پیسے ہیں، یہ درہم ہے 10,000 درہم، اس زمانے میں درہم جو تھے وہ پوری ایک تھیلی ہوتی تھی۔ خیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں ہے، حج ظاہر بات ہے کہ بغداد سے مکہ مکرمہ آنا جانا تقریباً 3-4 مہینے کم سے کم لگ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام لکھا اور میں نے وہ محفوظ کر لیے۔ خیر، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ یقین تھا کہ یہ شخص 3-4 مہینے تک واپس نہیں آئے گا۔ لو جی عزیزو، ہوا یوں کہ چونکہ قرض بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا اور لوگ ان سے مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نے اگلے دن ہوا کہ میں نے لوگ جن سے قرضہ جن کا دینا تھا میں نے ان کو بلا لیا، میں نے ان کا قرضہ دینا شروع کر دیا۔ خیر جی، اب صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ سب کو میں نے قرضہ دے کے وہ پیسے ختم ہو گئے۔
لو جی ایک دن گزرا، میں بڑا مطمئن اور خوش، اور اچانک میرا غلام جو ہے وہ میرے پاس آ گیا، مجھے آ کے کہنے لگا کہ وہ خراسانی جو آپ کے پاس چند دن پہلے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ میں نے کہا آنے دو اس کو۔ خیر جی وہ اندر آیا، اسے آ کے سلام کیا، مجھے آ کے کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ابو حسان میں نے حج پہ جانا تھا، میں نے حج کی نیت کی ہوئی تھی، لیکن مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، لہذا میں نے اپنے حج کے پروگرام کو کینسل کر دیا ہے اور اب میں واپس خراسان جانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ جو تھیلی، وہ جو میں نے امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ مجھ کو واپس کر دیں۔ عزیزو، اب تصور کر سکتے ہیں کہ ابو حسان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا گھبرایا، لیکن بندہ سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگے میں نے اسے کہا ایسا کرو کہ وہ میرا گھر جو تھا وہ محفوظ نہیں تھا، میں نے اس کو کسی اور جگہ بھجوا دیا ہے، ایسا کرنا کہ کل میرے پاس آ جانا۔ اس سے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ لو جی عزیزو، کہتے ہیں کہ رات ہوئی، وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی راتوں میں۔ اب میں پریشان، نیند کا تو خیر پتہ ہی نہیں نا کہ نیند آنی ہے، میں اللہ سارے سے دعائیں، مناجات، کسی طریقے سے میری عزت آبرو، اور اس میں مجھ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، شہر کے اندر میری شہرت، میری عزت، اب میں بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ لو جی آدھی رات ہوئی تو میں نے اپنے غلام سے کہا، میں نے کہا ایسا کرو کہ میرا خچر تیار کرو۔ اس نے کہا اب میرے آقا اس وقت آپ کہاں جائیں گے، آدھی رات کا وقت ہے۔ لو جی کہتا ہے کہ میں پریشان اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا اب ایسا کرو کہ خچر تیار کرو۔ کہتا ہے کہ میں خچر کے اوپر بیٹھا، نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد میں نے خچر کو چھوڑ دیا، جدھر جاتا ہے جانے دو۔ لو جی خچر چلتا چلتا بغداد کا جو پل ہے اس کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اندھیرا تھا تو میں نے خچر کو ایسے، تو خچر جو ہے ایک اور طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے خچر جو ہے وہ ایک محل کے قریب گزرا۔ کہتا ہے کہ میں نے جب وہ محل کے قریب آیا تو یہ محل جو تھا یہ بغداد کے گورنر کا تھا، اس کا نام تھا حسن بن سہل۔ کہتا ہے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار وہ میرے قریب سے گزرا، اس نے میری شکل دیکھی، پھر واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا، اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ کیا آپ ہی ابو حسان الزیادی ہیں؟ میں نے کہا میں ہی ہوں۔ کہنے لگا کہ پھر ایسا ہے کہ آپ کو امیر حسن بن سہل نے بلایا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ابو حسان کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ان کو میرے ساتھ کیا کام؟ کہتے ہیں مجھے اس بات کا نہیں علم ہے، مجھے انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ کہاں سے جہاں سے بھی ہو سکوں میں آپ کو تلاش کر کے ان کے پاس لاؤں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ چل پڑا۔ لو جی جس وقت محل میں داخل ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ حسن بن سہل جو گورنر تھے وہ میرے انتظار میں تھے۔ ہم بیٹھے، انہوں نے گفتگو شروع کی، کہنے لگا ابو حسان کیا حال ہے، تم نے ہم سے تعلق کیوں توڑ لیا ہے، تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں، ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ادھر کوئی بہانے لگا۔ میں نے کہا، کہنے لگے بات سنو، مجھے لگتا ہے کہ تم کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس لیے کہ میں نے کل رات خواب میں تمہیں دیکھا، تم انتہائی اضطراب کی کیفیت میں تھے، اور مجھ کو سچ سچ بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے۔ ابو حسان کہتے ہیں کہ میں نے شروع سے لے کر آخر تک اپنا پورا جو مشکل تھی، پریشانی تھی، وہ بیان کر دی کہ وہ خراسانی آج صبح ابھی چند گھنٹوں کے بعد وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ لو جی گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے میری داستان سننے کے بعد کہنے لگے غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل آسان کر دی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا 10,000 درہم کی تھیلی انہوں نے میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگے ابو حسان یہ 10,000 درہم وہ جو تمہارا خراسانی دوست ہے اس کے حوالے کر دینا، اور پھر اشارہ کیا ایک اور تھیلی جو ہے
وہ لائی گئی، اس کے اندر بھی 10,000 درہم تھے۔ مجھ سے گورنر صاحب کہنے لگے ابو حسان ایسا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اپنے ذاتی جو تمہارے اخراجات ہیں ان میں اس کو کام میں لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی ان کو دعائیں دیتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ خراسانی اس نے میرا دروازہ ناک کیا۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا، اس کو اندر بٹھایا اور بڑے محبت احترام کے ساتھ میں نے اس کا وہ 10,000 درہم اس کو میں نے واپس کر دیا، اور پھر باقی مال جو ہے اس کو میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ عزیز، اس واقعے کے بارے میں ایک اور روایت جو کہ بڑی دلچسپ بھی ہے اور تعجب والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو گورنر صاحب نے 20,000 درہم دیا، 10,000 تو انہوں نے خراسانی کو دے دیے اور 10,000 انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب خراسانی جو ہے اس نے وہ پیسے لینے کے بعد ان سے کہنے لگا حضرت صاحب میں یہ درہم جب خراسان سے لے کر آیا تو میں اس نیت سے لے کے آیا تھا کہ میں اس سے اہل مروت کی مدد کروں۔ مراد یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو تلاش کروں، ان لوگوں کی اس مال سے مدد کروں جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، ہاں جی، جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میں نے بغداد کے اندر آپ کی شہرت بڑی اچھی سنی ہے، تو یہ جو 10,000 درہم ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اس نیت سے لے کے آیا تھا کہ میں کسی اہل مروت کو دوں گا۔ ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے ابو حسان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ اب وہ اصرار کرتا رہا اور یہ مجھ کو کہتا رہا کہ یہ رقم، یہ مبلغ مجھ سے قبول فرمائیں، اور اس کے بار بار اصرار کرنے کے بعد میں نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے کام میں لایا۔ ناظرین اکرام، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ میرے ایک بڑے ہی عجب القصص کے حوالے سے مجھے یہ قصہ بڑا ہی عجیب و غریب لگا کہ ایک شخص جو ہے وہ کہاں کھڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک رات کے اندر اس کے سارے قرضے بھی اتار دیے اور اس کو ویسے بھی مالا مال کر دیا۔